السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان۔ آج ہم بات کریں گے نواز شریف، شہباز شریف کے حوالے سے کہ ان کے کیا معاملات ہیں، ان کے معاملات کیا چل رہے ہیں، کیا واقعی ان کو این آر او ڈیل یا کچھ ان کے کیسز میں ان کو نرمی یا ان کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو پہلے تو اعتزاز احسن صاحب کی ان کا تجزیہ یا انہوں نے جو بات کی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ ابھی بھی نون لیگ کے ساتھ، ابھی بھی شریف خاندان کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں، ابھی بھی ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے دوسری طرف عارف حمید بھٹی صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے اور انہوں نے اعتزاز احسن کی بات کو سیکنڈ کیا ہے اور انہوں نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ نیب آفس میں معاملات طے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے چلے جاتے ہیں، اور یہ اسی طرح ہے جس طرح نواز شریف صاحب جب پاکستان میں تھے، جب ان کے ابھی پلیٹلیٹس گرے نہیں تھے، ابھی ان کی بیماری کا اس طرح سے شور نہیں مچا تھا، تو اس دوران بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں یہی لوگ ملاقاتیں کرتے آ رہے تھے جو ابھی نیب آفس میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ عارف حمید بھٹی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو شہباز شریف ہیں ان کے ساتھ تو معاملات طے ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں، کہ آیا کہ ان کو واقعی ریلیف ملتا ہے یا پھر نہیں۔ پھر دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے جو پلیٹلیٹس تھے وہ جب کم ہوئے تھے، جب ان کی بیماری کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ بھی عارف حمید بھٹی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں کے بعد جو نواز شریف اور ان حلقوں کے اہم حلقوں کی جو ملاقاتیں تھیں ان کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی آگے بتاتے ہوئے انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ شریف خاندان کے ساتھ جو ہے معاملات تو طے ہوں گے یا نہیں یہ تو آنے والے دن بتائیں گے، مگر جو اپوزیشن اتحاد ہے، جو حالیہ جو یہ ایک اتحاد بنا ہوا ہے اپوزیشن کا، اس میں ابھی تک این پی کے ساتھ جو ہے معاملات طے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل فائنل ہو چکی ہے یا ان کے جو معاملات تھے وہ ان کو سلجھایا گیا ہے، انہوں نے اس پورے اپوزیشن اتحاد سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ دوسری پارٹی ہے جس نے ابھی تک سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، ان کی دو ملاقاتیں، اہم حلقوں کی دو ملاقاتیں آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہو چکی ہیں، کچھ معاملات طے ہو چکے ہیں، کچھ آنے والے دنوں میں طے ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس پوری ملاقات یا اس پورے اتحاد سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ بھی معاملات طے ہو جائیں گے۔ باقی رہ گئے نواز شریف صاحب اور ان کا یہ تجزیہ۔ دوسری طرف جو اپنا اعتزاز احسن صاحب ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی، مگر عارف حمید بھٹی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف جو ہے اس پوری گیم میں رہ جائیں، وہ ایک نظریاتی بن کے رہ جائیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمارے شہزاد چودھری صاحب ہیں، انالسٹ ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ جو نون لیگ ہے جس طرح سے نظریاتی بن گئی ہے، جس طرح سے آئینی قانونی بن گئی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ ہے این آر او۔ یہ کچھ دن اگر اے پی سی آپ کو یاد ہو تو اے پی سی کے اندر نواز شریف نے جس طرح سے اداروں پہ حملے کیے تھے، جس طرح سے انہوں نے افواج پاکستان پر حملے کیے تھے، اس کے بعد جب یہ معاملات آگے بڑھے، جس طرح سے انہوں نے معاملات شہباز شریف نے جس طرح سے ہینڈل کیا، اس کے بعد جو ہے پوری نون لیگ اب نظریاتی بن گئی ہے، ان کا ہدف اب عمران خان ہے، اب ان کا کوئی جو ہے ادارہ افواج پاکستان یا عدالتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کا ہدف، ان کا نشانہ جو ہے عمران خان ہے۔ اور دوسری طرف شہزاد چودھری صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا ہے، انہوں نے یہ تجزیہ دیا ہے یا ان کا ایک اپنا سوچ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بغاوت کا مقدمہ تھا، یہ پورا جو ہے عمران خان کو پھنسانے کی کوشش تھی، عمران خان حکومت کو نشانے پہ رکھنے کی کوشش تھی، یہ سارا کچھ نون لیگ نے خود کیا ہے، نون لیگ نے یہ سارا کریٹ کیا، یہ ایک بغاوت کا مقدمہ درج کروانے کے بعد اس کو ہائی لائٹ کروایا، پھر اس پہ اوپر ایک پوری جو ہے نا انہوں نے سیاست کی۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اپوزیشن جو ہے پوری پارٹی بھی ہو گئی، این پی بھی ہو گئی اور باقی پارٹیاں بھی ہو گئی، ان کے معاملات طے ہو جائیں گے، مگر نواز شریف اور ان کی پارٹی نظریاتی رہ جائے گی۔
تو یہ بات ہے کہ شہباز شریف، نواز شریف، ان کو جب بھی موقع ملا ہے ابھی بھی ان کا ووٹ کی عزت دو کے بجائے ان کا یہی نعرہ ہے کہ ہمیں آپ عزت دیں، ہمیں کچھ نہ کچھ دیں، آپ ہمیں کرپشن کیسز سے نجات دلائیں، یا ہمیں ریلیف دیں۔ ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا سرے سے شروع سے لے کے اب تک ان کے جو ہے اپنا کتاب کے اندر، ان کے بیانیے کے اندر، ان کی سوچ کے اندر کبھی عوام نہیں رہی، ان کے اندر صرف اور صرف اقتدار رہا ہے، اقتدار کا نشہ رہا ہے، پیسہ رہا ہے، لوٹ مار رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا واقعی ان کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں یا پھر نہیں۔ اگر طے ہوتے ہیں تو کس طرح کے طے ہوتے ہیں، کیا ان کو آیا کہ واقعی ان کو ریلیف دیا جاتا ہے کرپشن کیسز میں، یا پھر یہ ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی، جیسے کہ ابھی حکومت چاہ رہی ہے کہ نواز شریف کو واپس لیا جائے، یا پھر یہ معاملات سارے خاموشی حکومت اختیار کر لیتی ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس پہ بات کریں گے، جو بھی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی اس کے اوپر فرداً جو بھی خبر ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔